یاد رکھو جتنی اجتماعی محنتیں ہیں وہ انفرادیت کو سنوارنے کے لیے ہے. ہمارا مسئلہ ہی بگڑ گیا. انفرادی زندگی میں کتنی سنتیں آئی یہ کسی کو خبر نہیں ہے. حالانکہ جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہے وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. ایک دواخانہ 100 مریضوں کا علاج کرتا ہے. ہاں 1000 طلبا کو پڑھائیں گے تاکہ ایک طالب علم لائق فائق ہو کر نکلے. ہمارے یہاں جماعتیں نکل گئی تو بہت اچھا ہوا. انفرادیت میں کتنا دین آیا یہ کھوٹ باقی ہے. یہ بڑی کھوٹ ہے کہ اجتماعیت میں تو دین آئے سب حاجی ہو گئے اور حج اس کا صحیح ہوا. یہ تو دنیا میں حساب نہیں لے گا, اللہ کو تو وہاں لے گا کہ یہ دارالحساب نہیں ہے, یہ دارالعمل ہے, اس لیے یہاں عمل کا موقع دیں گے. باقی کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, اس میں کتنا علم و ذکر ہے وہ تو وہاں پتا چلے گا کہ نماز میں کتنا علم و ذکر ہے, عبادت میں کتنا علم و ذکر ہے. کیونکہ عبادت تو علم و ذکر کے بغیر ہوتی نہیں. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی, ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی. تو جہالت غفلت سے کون سی عبادت ہوئی ہے یہ بتاؤ. تو اصل دعوت علم و ذکر کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہے. اس کو تو بیچاری کو سائڈ پر کر دیا ہے. علم و ذکر کا جماعت والے نام نہیں لیتے, گنتے ہیں 6 نمبر. حضرت فرماتے تھے کہ دوا بدن میں جاوے تو فائدہ دے گی, کہ دین زندگی میں آوے تو نفع دے گا. آنکھ کی دوا آنکھ میں جاوے, کان کی دوا تو فائدہ ہوگا. یہی مطلب ہے علم و ذکر کا, کہ علم و ذکر پہلے دوا بنے گی پھر غذا بنے گی. اس لیے ہماری دعوت میں جو کمی ہے وہ علم و ذکر کی کمی ہے, اس لیے اس کے اثرات پیدا نہیں ہو رہے ہیں. ورنہ دعوت کے کام کا یہ اثر ہے کہ اس سے حالات بدل جاتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جانے کے بعد مدینے کے حالات بدل گئے. حالانکہ اپنے حالات بدلنے کے لیے وہاں ہجرت نہیں کی تھی, لیکن وہ تو کام کا اثر ہے کہ سورج نکلا تو روشنی ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو سخاوت کی دعوت دی کہ مال کو صحیح خرچ کرو, کیونکہ حالات اچھے ہو گئے. تو اس کام کا اثر ہے, تنگیاں دور ہو جاتی ہیں, دشمنیاں دور ہو جاتی ہیں, باطل مغلوب ہو جاتا ہے. لیکن کسی بھی چیز کا اثر اس وقت ہوگا جب وہ پوری ہو. وہ ادھوری ہو تو پھر اس کے اثرات بھی ادھورے ہوں گے, کیونکہ وہ چیز ادھوری ہے. تو ایسے ہماری تبلیغ ادھوری ہے. صحیح میں نہیں کہتا کہ غلط ہے, صحیح ہے مگر ناتمام ہے. اور یہ ناتمامی علم و ذکر کی ناتمامی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. کیونکہ علم و ذکر کا اثر انفرادیت میں ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس دعوت کا کتنا اثر لیا. وہ اثر علم و ذکر کا اثر ہے. 2 اثر لیتے ہیں, ایک علم و ذکر کا اثر اور ایک اچھے اخلاق کا اثر. دعوت کے ذریعے سے لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں اچھے ماحول میں رہنے کی وجہ سے. دوسرا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اس دعوت کی وجہ سے علم و ذکر بڑھ جائے. آپ پوچھو گے کہ علم و ذکر بڑھانے کے لیے مدرسے میں چلے جائیں, تو مدرسے میں جانا تو ممکن نہیں ہے. تو ممکن نہ ہو اسے کیسے دعوت دی جائے گی. اس کا امکان یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین اس کے پاس ہو, وہ علم و ذکر ہے. اور یہی آپ کی تبلیغ و دعوت کا مقصد تھا. مولانا یوسف صاحب یہی سمجھاتے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. سمجھانا بھی بہت مشکل پڑ رہا ہے. کتنے شعبے ہیں دنیا میں جانتے ہو؟ ایک حکومت کا شعبہ, ایک تجارت کا شعبہ, ایک زمینداری کا شعبہ, ایک مزدوری کا شعبہ. 4 شعبے یہ گزارے کے شعبے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے ان چاروں شعبوں کے لیے ہمارے پاس مسائل بھی ہیں اور فضائل بھی. اس کی تبلیغ ہے.